بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کا بیٹا آج شام کا مہمان ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں۔ یہ الفاظ سن کر مولانا گھر تشریف لے آئے اور اپنے بیٹے کو بھی ساتھ گھر لے آئے اور زور و قطار رونے لگے۔ آپ اپنے بیٹے کی ذمہ داری ہی کر رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی اور ایک سفید ریش بزرگ آئے اور مولانا نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے؟ تو حضرت جو بزرگ تشریف لائے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے علاقے میں ایک قادیانی مبلغ آیا ہے اور وہ لوگوں کو اسلام سے گمراہ کر رہا ہے اور لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ یہ سنتے ہی مولانا نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرا بیگ تیار کرے اور مجھے ابھی ہی چلنا ہے۔ کہا کہ حضرت آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اور وہ بزرگ کہنے لگے کہ ہمارے علاقے میں ایک قادیانی آیا ہے اور لوگوں کو اسلام سے گمراہ کر رہا ہے، پوری امت گمراہ ہو رہی ہے اور آپ گھر میں ہی کھڑے ہیں۔ یہ سن کر مولانا زور و قطار رونے لگے اور مولانا کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ بیوی سے فرمایا میرا بیگ کہاں ہے؟ بیوی نے بیگ اٹھا کر دیا اور آپ بیگ ہاتھ میں پکڑ کر گھر سے روانہ ہو گئے۔ مولانا آخری لمحات میں اپنے نوجوان بیٹے کو اس حالت میں چھوڑ کر چلے گئے اور مولانا نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائی اور رو کر روانہ ہونے لگے تو بیٹا زور و قطار رونے لگا۔ بیٹے نے کہا ابا جان میں آپ کا مہمان ہوں، چند لمحے تو آپ آخری میرے ساتھ گزار دیجئے، مجھے آپ اس حالت میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ تو مولانا فرمانے لگے ارے بیٹے بات یہ ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی خاطر جا رہا ہوں، کل قیامت کے دن حوض کوثر پر ہماری تمہاری ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ یہ فرمایا اور مولانا گھر سے روانہ ہو گئے۔ اڈے پر پہنچے ہی نہیں تھے ابھی 2-3-4 آدمی آئے اور علاقے کے 2-3-4 آدمی آئے، انہوں نے کہا مولانا آپ کا بیٹا انتقال کر گیا ہے تو آپ اتنی دیر رک جائیے کہ بیٹے کا جنازہ پڑھ دیں۔ تو مولانا نے فرمایا کہ بیٹے کا جنازہ فرض کفایہ ہے۔ مولانا نے کہا بیٹے کا جنازہ فرض کفایہ ہے اور امت محمدیہ کو گمراہی سے بچانا فرض عین ہے، فرض عین کو چھوڑ کر فرض کفایہ کی طرف نہیں جایا سکتا۔ پھر مولانا وہاں سے روانہ ہو گئے اور اس علاقے میں پہنچے جہاں پر قادیانی مبلغ آیا تھا اور اللہ پاک نے مولانا کی برکت سے مسلمانوں کو فاتحیاب کیا، کامیابی سے نوازا۔ مولانا 3 دن کے بعد گھر آئے اور بیوی نے قدموں میں گر گئی اور رو کر کہنے لگی کہ جب آپ جا رہے تھے تو بیٹا آپ کی راہ دیکھ رہا تھا، جب آپ جا رہے تھے بیٹا آپ کی راہ دیکھ رہا تھا اور کہتا رہا جب ابا جان واپس آ جائیں تو انہیں میرا سلام عرض کر دینا۔ مولانا نے جب یہ سنا تو فوراً اپنے بیٹے کی قبر پر گئے اور دعا مانگنے لگے اے اللہ ختم نبوت کے وسیلے ختم نبوت کے وسیلے میرے بیٹے کو قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ مولانا دعا مانگ کر گھر واپس آئے تو رات بیٹے کو خواب میں تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ مولانا دعا مانگ کر گھر واپس آئے تو رات خواب میں بیٹے کو دیکھا، بیٹے نے اپنے رب سے ملاقات کی۔ مولانا دعا مانگ کر گھر واپس آئے تو رات اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا،
بیٹے نے اپنے ابا جان سے ملاقات کی اور کہا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم ختم نبوت کے وسیلے اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی ہے۔ ختم نبوت کے اس عظیم مجاہد کو دنیا مولانا غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ مولانا غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم انسان ہیں، وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے برصغیر و پاک ہند میں اس دین کی تبلیغ کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی، اور بہت زیادہ قربانیاں کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو نوازا۔ مولانا غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے پی کے سے جو ہے جمعیت علماء اسلام کی طرف سے الیکشن بھی لڑ چکے ہیں، اور اللہ پاک نے ان کو عظیم نعمت سے نوازا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی ختم نبوت کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ختم نبوت ہی کے لیے جینا اور ختم نبوت ہی کے لیے مرنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا